ازدواجی تعلق یا پھر اس کے دواعی، اس کی طرف بلانے والی چیزیں یا اس پر گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ بڑے شیطان کو جو ہے آپ کو پہلے دن 10 تاریخ کے دن کنکری مارنا ہے، 7 کنکری مارنی ہے، صرف ایک شیطان کو مارنی ہے پہلے دن۔ اب جیسا حضرت فرما رہے تھے تلبیہ جو شروع ہوا تھا احرام باندھنے کے بعد سے، اب یہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند ہو جائے گا، رمیے جی مار کے کنکری شیطان کو دیکھتے لبیک ختم، اب اس کو کنکری مارنے کی تیاری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، پوڈ کاسٹ ود ترجمان قادریت کے ایک انتہائی اہم پروگرام میں، انتہائی اہم نشست میں ہم حاضر ہیں۔ چونکہ حج کے ایام بہت قریب ہیں اور بہت سے حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، میری تمنا تھی کہ حجاج کرام کو آن لائن صحیح گائیڈنس مل سکے۔ بہت سی باتیں ہم حج کے تربیتی پروگرامز میں سنتے ہیں، مگر وہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہوتی اور اس کو دہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر پلٹ کر جانا حج کیمپ میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ریکارڈنگز یوٹیوب پر بھی ہوں، اور اسی پاکیزہ نیت کے ساتھ، اسی مقصد کے تحت آج کا لائیو پروگرام کیا جا رہا ہے، تاکہ حجاج کرام بار بار ان چیزوں کو دیکھیں، بار بار ان چیزوں کو سنیں اور پھر وہ غلطیوں سے زیادہ محفوظ رہیں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام کے لیے 2 ہستیوں کو میں نے زحمت دی ہے، دونوں عظیم ہستیاں حیدرآباد کی، علمی ہستیاں حیدرآباد کی، ممتاز ہستیاں حیدرآباد کی۔ میری مراد ہیں، ایک تو ہستی حضرت مولانا سید احمد غوری صاحب نقشبندی قادری مجددی مدظ اللہ العلی، جو کہ نائب شیخ الماخولات ہیں، جامعہ نظامیہ کے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر سید اویس بخاری صاحب مدظ اللہ العلی، ڈائریکٹر ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، وہ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر اویس بخاری صاحب کو آپ نے ہمارے چینل پر بارہا دیکھا ہے، اور ڈاکٹر غوری صاحب مدظ اللہ العلی کی پہلی مرتبہ ترجمان قادریت پوڈ کاسٹ میں آمد ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ موضوع بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور اس پر بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، 3-4 گھنٹے بھی اگر پوڈ کاسٹ کیا جائے تب بھی بہت سے مضامین رہ جاتے ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ آج کی ہماری یہ نشست شارٹ اینڈ سویٹ ہو، مختصر بھی ہو، اور پھر اس میں بہت سی معلومات ہم تمام کو میسر آ جائیں۔ یہ جو 2 حضرات میرے آزو بازو تشریف فرما ہیں، دونوں جدید علماء ہیں، دونوں PhD ڈاکٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دونوں عربی زبان میں غیر معمولی دسترس رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں حضرات نے بارہا حج کی سعادت حاصل کر رکھی ہے۔ یہ بھی چونکہ بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا اور ہوتا ہے، پریکٹیکلی میدان میں جا کر حج کے ایام سے گزرنا اور ہوتا ہے، تو ان دونوں حضرات کے پاس تھیوریٹیکل بھی نالج ہے اور پریکٹیکل بھی ان دونوں حضرات کے پاس نالج ہے۔ بارہا ان حضرات کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا، اپنے گھر کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا، بارہا اللہ پاک نے ان کو عرفات کے میدان کا قیام عطا فرمایا۔ تو بہرحال میں اپنی باتوں کو طویل کیے بغیر دونوں حضرات سے تو ایک ساتھ کوشچنز نہیں ہو سکتے، ان دونوں حضرات سے ایک کے بعد ایک انشاءاللہ میں کوشچنز کرتا چلا جاؤں گا، اور پھر ان دونوں حضرات کے انسائٹس انشاءاللہ ضرور آپ کے اور ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ جتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ضرور دیکھیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ضرور شیئر کریں۔ آئیے پہلے آغاز کر لیتے ہیں حج کے حوالے سے حضرت مولانا ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب نقشبندی قادری مدظ اللہ العلی سے۔ پہلا کوشچن میں کر لیتا ہوں، یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ پہلا کوشچن آپ سے ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ حج کب فرض ہوا اور حج کا بنیادی فائدہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ اور آپ نے ایک اہم موضوع پر یہ پروگرام رکھا ہے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت سے عازمین حج ضرور اٹھائیں گے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ حج کب فرض ہوا، تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ حج سن 9 ہجری میں یہ اس کی فرضیت کا حکم آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے حکم آنے کے بعد سب سے پہلے امیر الحج کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و حج کیا ہے، اس کو حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا، اور آپ نے حج قران اس میں ادا کیا ہے، اسی لیے حج کی ساری قسموں میں اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، افضل یہی ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو
ایک زرین موقع ہے، بلکہ یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کروڑوں بندوں میں سے آج کسی کو چن کر اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا زندگی کا موقع ہے کہ گناہوں کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا اور واپس آیا تو بالکل ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ حج فرض ہوا تھا سن 9 ہجری میں، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا، اور حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سن 10 ہجری میں حج فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا۔ 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو گئیں، اور فائدہ بھی آپ حضرات نے سماعت کیا کہ گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر بخاری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ بخاری صاحب مدظ اللہ علیہ، اب یہ ارشاد فرمائے کہ حج کے اقسام کیا ہیں اور کون سا حج؟ حضرت غوری صاحب نے تو وضاحت فرمائی کہ زیادہ شان والا، یہ حج کی قسمیں کیا ہیں، کیوں ہیں، اور کون سا حج کرنا چاہیے، اور کیوں کون سے حج کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ میں ترجمان قادریت اور تمام ہی ٹیم کے احباب کو اور تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس خوبصورت پوڈ کاسٹ کے لیے اور اس میں یہاں پر گفتگو کے لیے آپ نے جس عنوان کو چنا ہے، یقیناً یہ عوام الناس کے لیے، خصوصاً عازمین حج کے لیے، جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں جا رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں ارادہ کر رہے ہیں حضرات کے لیے بھی ایک فائدہ بخش رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آپ حضرت غوری صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے کہ حج کی جو اقسام ہوتی ہے، چونکہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، تو 3 اقسام فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور ان میں حج قران جو بھی آپ نے سماعت فرمایا سب سے افضل ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، تو آپ نے جو عمل فرمایا وہ سب سے افضل ترین عمل قرار پائے۔ تو حج قران، حج تمتع اور حج افراد ہوتا ہے۔ حج قران میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی ایک احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسی احرام میں عمرہ کرتا ہے، یعنی عمرے کے تمام فرائض و واجبات مکمل کر کر آخری جو واجب ہے یعنی کہ حلق کروانا، یعنی حج کا عمرے کا حلق کروا کر کے احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کی بجائے وہ اسی احرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کمبائن کرتے ہوئے حج اور عمرے کو ملانا، قران کہتے ہیں اسی کو، تو وہ اسی احرام کی حالت میں عمرہ کرے اور حج مکمل کر کر کے 10 تاریخ کو سارے حضرات احرام اتارتے ہیں تب اتارے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ایک ہی احرام پر عمرہ اور حج دونوں بھی کریں گے، اور احرام سے باہر نہیں نقلیں گے، احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی، کنٹینیو کریں گے، یہاں تک کہ کمبائن کرنا، دونوں کو ملانا، قرن اسی کو کہا جاتا ہے، اور اس میں قربانی واجب ہے، دم شکر جو دیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ دوسرا جو حج کی جو قسم ہے وہ حج تمتع۔ عمومی طور پر ہمارے ہند و پاک کے جو حضرات جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں، اسی لیے یہ حضرات حج تمتع کو پریفر کرتے ہیں، اور بہت زیادہ حضرات حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ ریلیکسیشن، تما جو ہے کہا جاتا ہے ریلیکسیشن کے لیے، احرام باندھے، عمرہ کیا، کر کے آپ احرام کی پابندیوں سے حلق کروا کر کے باہر آ گئے، پھر حج تک کے لیے انتظار، ریلیکس رہیں گے، انجوائے، مطلب تھوڑا سا ریلیکس رہیں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے، حج کا احرام علیحدہ باندھیں گے، اس میں بھی آپ کے لیے قربانی واجب ہے۔ تیسرا حج ہے حج افراد، تنہا حج کیا جائے گا، اس میں عمرہ شریک نہیں ہوتا ہے، جمع نہیں کیا جاتا ہے، آدمی احرام باندھے ڈائریکٹ 8 تاریخ کے دن مینا چلا جائے، 5 دن گزار دے، جیسے کہ سعودی عرب کے اکثر افراد، خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات جو میقات کے اندر رہا کرتے ہیں، غیر آفاقی ہوتے ہیں، وہ حضرات کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اب باہر سے آنے والوں کے لیے عمرے کے لیے حرم وغیرہ خالی ہو، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ بھائی آپ ڈائریکٹ آئیے، افراد حج کر لیجئے، تنہا حج کرنا، انڈیویجول کر کے واپس چلے جائیے، ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، یہ صرف احرام باندھ کر آئیں گے، ڈائریکٹ عمرہ حج کریں گے اور واپس، ان کے لیے واجب نہیں ہے، اگر دینا چاہے تو دے لے، باعث ثواب ہے، اگر نہ دیتا ہے تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں۔ چلیے، بہت کلیئرلی آپ نے واضح کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو سنا پھر کبھی زندگی میں وہ ان کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت ڈاکٹر صاحب یہاں پر ابھی جو آپ نے فرمایا بہت اچھے طریقے سے، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کرنا، تو یہاں پر بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ احرام ایک ہی کا مطلب چادر بھی تبدیل نہیں کرنا. یہ بھی اگر اس میں جو ہے جو جائے اس کی بھی وضاحت پر جی 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 ایون اگر حج تمتع میں بھی ہے، اگر گھر سے نکلا تھا چادر گندی ہو جائے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے. لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں احرام. جی جی احرام کا مطلب لوگ چادر لیتے ہیں، اصل احرام نیت ایک ہی نیت کے ساتھ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبدیلی تو ہو سکتی ہے احرام کی تبدیلی. احرام نہیں ہے، حالت کا نام. جی جی یعنی پابندیاں جب تک حج نہ ہو جائے اس کی ختم ہونے والی نہیں ہے. بہت زبردست، بڑی پیاری بات. آگے بڑھتے ہیں. احرام جو ہے وہ عمرے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ پابندیاں کیا کیا ہیں احرام کی حالت میں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام کی پابندیوں کے سلسلے میں ہمارے فقہا نے بڑا ہی آسان ضابطہ بتایا، اور اسی ضابطے کی روشنی میں اگر عرض کروں تو یاد کرنے کے لیے بھی بڑا آسان ہے. بنیادی طور پر حج کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے فرمایا گیا کہ 6 ممنوعات ہیں احرام میں. احرام کی حالت میں جیسے ہی تلبیہ لبیک پڑھتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو یہ بات چیزیں جو پہلے سے جائز تھی اس کے لیے اب احرام کی حالت میں منع ہے. جیسا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو بات چیزیں کھانا کھانا جائز تھا، اب تکبیر کے بعد وہ کھانا کھانا نماز کے اندر جائز نہیں ہوگا. چلنا پھرنا، بات کرنا، تو جیسے وہاں پر تکبیر تحریمہ کی وجہ سے چند چیزیں حرام ہو رہی تھی، یہاں احرام کی وجہ سے، نیت اور لبیک کی وجہ سے چند چیزیں جائز ہے لیکن اب یہاں پر ممنوع ہو جاتی ہیں. 6 چیزیں ہیں، اس کو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. ممنوعات احرام جو 6 ہیں، ان میں سے 4 ایسے ممنوعات ہیں جو مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے. اور مرد کے لیے 2 چیزیں اضافہ ہیں. یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو ممنوعات احرام میں مرد کے لیے 6 چیزیں ہیں اور عورت کے لیے 4 ہیں. عورت کے لیے 4 ہیں. اب چاروں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو مرد عورت دونوں کو اس سے بچنا ہے، وہ ہے کہ ازدواجی تعلق یا پھر اس کے دواعی، اس کی طرف بلانے والی چیزیں یا اس پر گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. یہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے یہ چیز منع ہے. دوسری چیز جو احرام میں منع ہے مرد عورت دونوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ شکار کرنا. اب عموماً یہ تو ممنوعات میں گنایا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر آج کل تو جو ہے اس طرح سے کوئی ہے نہیں، لیکن یہ ہے اس کا لحاظ ہے کہ شکار نہ کیا جائے. تیسری جو چیز ہے جو حالت احرام میں منع ہے، وہ ہے کہ بال ترشوانا یا ناخن ترشوانا، مرد عورت یہ دونوں کے لیے ہے. نمبر 4 خوشبو کا استعمال کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں، اس میں جو ہے مرد عورت دونوں شریک ہیں. نمبر 1 ازدواجی تعلق قائم کرنا، نمبر 2 شکار کرنا، نمبر 3 بال یا ناخن ترشوانا، اور نمبر 4 خوشبو کا استعمال کرنا. یہ 4 چیزیں مرد عورت دونوں کے لیے منع ہیں. اب جو 2 چیزیں ایکسٹرا مرد کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ سلا ہوا لباس پہننا. سلا ہوا لباس پہننا یہ صرف مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے وہ اپنا روزمرہ کا جو بھی لباس ہے، جو بھی جس لباس میں وہ کمفرٹ ہے، اور چاہے وہ شرٹ شلوار ہو، سوٹ ہو، جو بھی ہو جس میں وہ کمفرٹ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہو اور ستر اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، بس یہی ایک چیز ہے. اور اس کے بعد مرد کے لیے ایک اور چیز کا اضافہ یہ ہے ممنوعات میں کہ وہ اپنے سر اور چہرے کو کھلا رکھے گا. عورت کا احرام بس یہی ہے کہ وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہے اور ساکس پہن سکتی ہے، شوز پہن سکتی ہے اور اپنا سر ڈھانکے گی. صرف عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، بس اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی. یہ ایک بنیادی طور پر ممنوعات کو ہمارے فقہا نے آسان انداز میں اس طرح سے گنایا ہے. اس کا لحاظ رکھا جائے. وہ ٹیشو پیپرز بہت سے لوگ استعمال کر لیتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ یہاں ساتھ ساتھ صابن کا استعمال تو نہیں کرنا چاہیے. جی آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی. ٹیشو پیپر اگر وہ کوئی بغیر خوشبو والا ہو یا پھر جو ہے نارمل سوکھا ہو تو پھر اس کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دستی یا رومال سے چہرہ پوچھنا، چونکہ چہرے کو ڈھانکنا ہے، وہ کپڑا لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ٹیشو پیپر ہی استعمال کر لیا جائے. لیکن عموماً جو اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، جس کو میں نے بارہا دیکھا کہ فلائٹ میں جب ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے
تو اسی کھانے کے باکس کے اندر خوشبو والا ویٹ ٹشو ہوتا ہے. تو اب وہ ایک رو میں کھانا کھانے کے بعد ویسے اس کو پوچھ لیتے ہیں، یا پھر ہینڈ واش کرتے وقت وہاں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے اجتناب کر لیا جائے. میں مشورہ بھی دوں گا ہمارے عازمین کے لیے، اکثر جب ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک کراہت محسوس ہوتی ہے کہ جب تک صابن سے ہاتھ نہ دھو لیا جائے ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے. لیکن اب الحمدللہ ہمارے پاس بازار میں ایسے صابن موجود ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی خوشبو فریگرنس نہیں ہوتی، تو بغیر خوشبو کا صابن دستیاب ہے، اس کو استعمال کر لیا جا سکتا ہے. جی تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اگر آدمی استعمال کر لے خوشبو، تو لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بھی تھوڑا سا خوشبو لگ گیا، ہاتھ اگر دھو لیے تو دم واجب ہو گیا. اگر مثال کے طور وضو کرے، وضو کر کے ایک آدھ بال گرا ہوا دکھا، دم واجب ہو گیا. تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے پاس یہ تھوڑا ذرا زیادہ کریوسٹی بھی ہوتی ہے، تھوڑا ذرا کیئرفلنس بولیے، بہرحال جو بھی ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے تھوڑا ذرا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا ایک آدھ بال چلے جاتا ہے وضو کے دوران اس طرح سے کوئی آمدن نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی چیزیں اگر ہو جاتی ہے تو احتیاطاً ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم وہیں پر خیرات کر دی جائے تاکہ کوئی شکوک و شبہ بھی باقی نہ رہے. اس سے واجب کوئی وجہ ہے 25 سے 30 ریال ہے وہاں کا صدقہ فطر جو ہوتا ہے. سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، چونکہ وہ بھی آپ دے رہے ہیں تو چونکہ حدود حرم میں دینا ہے تو اسی لیے میں نے عرض کر دیا کہ 25 سے 30 دے دیں گے. حیدرآباد کے تو بات نہیں، 25 سے 30 ریال ہے وہاں. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ احرام کے ممنوعات کیا ہیں. وہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. کھلا مولانا نے بہت آسانی سے سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آگے بڑھتے ہیں عمرے کی طرف. آپ چونکہ عمرے کے مکمل طریقے کا تو ٹائم ہے نہیں، صرف اتنا بیان فرما دیں کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں بس. دیکھیے لوگ عمرہ بڑا کمپلیکیٹڈ کر لیتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمرہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. میں ان حضرات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ عمرے میں صرف 2 فرض ہے، 2 واجب ہے. سبحان اللہ. عمرہ اسی کا نام ہے. احرام باندھنا، طواف کعبہ کرنا فرائض ہو گئے، صحیح کرنا، حلق کروانا واجبات ہو گئے، عمرہ ختم ہو گئے. سبحان اللہ. واہ واہ. آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی آپ کے لیے کیا ہے فرائض و واجبات. ہاں سنت اس کا طریقہ کار مکمل ہے کہ بھئی احرام کی چادریں کیسی باندھی جائے، اس کا غسل کیا جائے، مستحبات ہوگی، سنتیں ہوگی. جو فرائض و واجبات آپ نے سوال کیا تو اس حوالے سے کہ آدمی احرام باندھ لے. احرام مرد ہے تو اس کے لیے جیسا ابھی حضرت نے تفصیلاً ذکر. بہت سے لوگ جوتے بھی پہن رہے ہیں کعبۃ اللہ میں جب طواف کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مدینے جب بھی جانا ہو رہا ہے، خاص طور پر رمضان میں، غیر رمضان میں، شوز پہن کر یا سینڈل پہن کر طواف جو کیا جا رہا ہے، جو کچھ حصہ پیر کا ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا. اس حوالے سے جی پیر کے اوپر، پنڈلی کے اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ظاہر ہونا ہے. اگر وہ پہن لے تو اب اس کے اندر دم واجب ہونے کے لیے کتنی دیر پہنے، مقدار پورے دن بھر پہنتے ہیں تو اس مقدار ہے. لیکن احتیاط کر لے کیونکہ خصوصی طور پر اس کے جو ہے ایسے چپل بھی بازار میں دستیاب ہیں کہ جو ہے وہ دو پٹی ٹائپ کھلی بھی ہوتی ہے اور چل پڑا ہے، فراکس پہنے جا رہے ہیں تو پہننے سے جو ہے اگر زیادہ جیسا آپ فرما رہے ہیں پورا آپ کا زیادہ وقت اگر وہ پہن کر کے گزرا ہے تو پھر دم. یہ چیز ہے کہ دم واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں الگ ہے، لیکن یہ زندگی میں بار بار مواقع نہیں آتے تو اس میں صرف فرائض واجبات کے حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کے بجائے سنت، نوافل اور مستحبات کے بھی ادائی کا اہتمام کرے. پھر نہ جانے کب موقع یہ آئے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے ساری چیزیں کی جائے. تو اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ حلق اور قصر کے بارے میں جی حلق کروانی چاہیے یا قصر کروا. آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے چھوٹے کروا لیں گے، نہیں تو وہاں پر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ 4 بال ادھر سے 4 بال ادھر سے 4 بال ادھر سے مروا پر ٹھہر کر کے کاٹ لیا کرتے ہیں. تو لہٰذا وہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر حقیقتاً اگر کوئی حلق قصر کروا بھی رہا ہے تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 مرتبہ دعائیں حلق محلقین کے لیے فرمائی ہے، حلق کروانے والوں کو، وہ دعا سے تو محروم ہو جائے گا. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ برکت کی اور رحمت کی دعائیں فرمائی ہے، اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی محلقین کے لیے برکت اور رحمت کی. پھر صحابہ نے پوچھا ومل مقصرین، قصر کرنے والے یعنی چھوٹے کرنے والے، وہ بھی چھوٹے کیسے؟ ادھر ادھر سے کاٹ کر کے چھوٹے نہیں، 1/4 آپ کے پورے سر کے بال ایک اور کے اتنے ہیں اگر چھوٹے ہوں تو یہ قصر ہوگا حقیقتاً. ایسا نہیں کہ ادھر سے جو بال
تھوڑے تھوڑے کاٹ کر سمجھ رہے ہیں کہ بھائی قصر ہو گیا. نہیں, حقیقت میں احناف کے نزدیک. تو پھر اس کے صحابہ حضور پاک نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی. صحابہ کرام نے پھر پوچھا ومل مقصرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصرین کے لیے بھی جو ہے برکت اور رحمت کی دعا فرمائی. تو جب ہم زندگی میں ایک مرتبہ حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر جا رہے ہیں تو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, دعا جب 3 مرتبہ مل رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے. تھوڑے سے بالوں کی قربانی دے دو اور رسول اللہ علیہ السلام خوشی مل رہی ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو قرآن کریم میں بھی جو ذکر کیا گیا تھا, جو خواب دیکھے تھے وہ حلق کیا ہے, آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین, اس مقصرین کا بھی ذکر ہے. لیکن جس ذکر میں جس کو تقدم حاصل ہے, جو پہلے کیا گیا, افضل چیز جو ہے, ہر چیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو, تو عبادتوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بہتر. وہاں پر جا کر کھانے پینے وغیرہ کی دوسری چیزوں پر, شاپنگ پر ہمارا فوکس ہو جاتا ہے. افضل ہوٹل افضل ہو, کھانا افضل ہو, ساری لگژریز ہو, مگر جو اصل مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد کبھی نہ فوت ہو جایا کرتا ہے. اور آج کل تو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہماری ہوٹل اتنی زیادہ خرید تھی, پھر اس کی فوٹوز شیئر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, سب کچھ سمجھا جا رہا ہے. اور پھر آنے کے بعد بھی حج کی کیفیتوں کا ذکر کم ہو رہا ہے, ہوٹل کے قریب ہونے کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے, کھانے پینے کا ذکر, اتنی جگہ آپ نے یہ کھایا, جبکہ یہ ساری چیزیں زیادہ مل جاتی ہے. وہ یہ ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی. اور ایک چیز, چونکہ آپ احرام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, بعض حضرات کا ہمارے پاس ایک اکثر سوال جو آ رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں یہاں سے احرام باندھ کر نہیں جا رہے ہیں, جدہ اترنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھا جا رہا ہے, یا بعض تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں, یہ یقینی قابل اصلاح چیز ہے, ضرور. بعض حضرات وہ ہیں کہ جو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ ہوٹل تک پہنچ گئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مسجد تنعیم جا کر کے, مسجد عائشہ جا کر یا تنعیم جا کر کے, جورانہ جا کر وہاں سے وہ لوگ احرام باندھ کر آ جائیں. یہ ایک عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ جو میقات ہے بغیر احرام کے آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں اگر حج اور عمرے کی ارادے سے جا رہے ہیں. اگر کوئی ولو بالفرض چلا جائے تو اسے چاہیے کہ یا تو واپس میقات پر آئے, آ کر کے میقات سے احرام باندھ کر جائے, یا پھر دم دینا پڑے گا. اچھا, بعض ایسے بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دم دے دیں گے, ٹھیک ہے مکے سے احرام باندھ لیں گے, ہم جا کر ہوٹل سے دم دے دیں گے. تو لہٰذا لوگ جو آسانیاں تلاش کرنے جا رہے ہیں, جیسے کہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو اتنی عظیم عبادت ہے اس کے روح اور اس کا تقدس پامال. سبحان اللہ. میں ایک بہت سی مرتبہ نوٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں بھی, کہ بہت سے دوست اپنے ساتھ قینچی وغیرہ لا لیتے ہیں, اور جو ہی صحیح ختم ہوتی ہے عمرے کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کاٹ لیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا حالت احرام میں آپ ہیں اور کسی اور کے بال آپ ترشوا سکتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. جیسا کہ احرام کے اندر یہ منع ہے کہ بال نہیں کتروانا, بالکل, تو چاہے خود کے بھی نہیں نکالنا, دوسرے کے بھی نہیں نکالنا, بال نہیں کترنا. احرام کی حالت میں نہ خود اپنے نکال لیں گے, مکمل ہو گیا. جی ہاں, البتہ سارے مناسک ادا ہو چکے ہیں. اگر عمرہ ہو گیا ہے تو عمرے میں طواف ہو چکا ہے اور سعی ہو چکی ہے, اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے حلق کے. تو اب حلق ہی کرنا جب باقی ہے تو خود کسی اور کے ذریعے نکالے, یا کوئی جو ہے سعی کرنے کے بعد خود اپنے بال خود وہ بھی نکال لے سکتا ہے, دوسروں کے بھی نکال سکتا ہے. بس یہ ہے کہ سعی سے پہلے نہیں ہوگا, کیونکہ اب سوائے حلق کے کوئی کام بچا ہی نہیں. لیکن حج میں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے, یہ کنفرم ہو جائے کہ قربانی ہو گئی, رمی ہو چکی ہے, اور اس کے بعد جو ہے قربانی ہو چکی ہے, اب قربانی ہونے کے بعد اب چاہے تو اپنے ہاتھ سے اپن نکال لے, یا پھر جو ہے دوسروں کے بھی اگر نکالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کنفرم ہونا ہے کہ عمرے میں سعی کے بعد اور حج میں قربانی کے بعد. اس میں ایک اور میں شاید سوال حضرت کا اضافہ کر دیتا ہوں, سوال آپ سے دریافت کر لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اب میں گیا, مثال ہوتا ہے عمومی طور پر, ایک عمرہ ہو چکا ہے, میں نے حلق کروا لیا, اب دوسرا عمرہ کرنا ہے, اب کیا کروں میں؟ اب پریشان ہو جاتے کہ اب حلق تو ہے ہی نہیں, بال تو ہے ہی نہیں, تو لہٰذا کیا کریں, چلو حلق ہی نہیں کروائیں گے, چھوڑ دو. اس کے لیے کیا رہے گا؟ اس کے لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ کم از کم اس طرح تو سر پہ اوپر سے پھیر لیا جائے. اب جتنے بھی ہے, اب وہ کم از کم 2 عمروں کے درمیان اتنا وقت تو ہو جاتا ہے کہ سر پہ اتنے بال اگ جاتے ہیں کہ اس طرح تو آسانی سے پھٹ جاتا ہے. ہوتا ہے جی دو کرنے کی ایک چاہ ہوتی ہے, ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے. وہ قران حج میں ہے, 2 عمروں کے درمیان قران نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرا شروع
کیا جائے گا. چلیے یہاں تک کہ حج سے پہلے کے بہت سی چیزیں ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لی ہیں، احرام بھی اور پھر عمرہ بھی اور پھر قصر بھی، حلق بھی، اب ساری چیزیں ہو گئی. اب حج کی طرف چلتے ہیں سیدھے. حج کا احرام باندھنا ہے، مینا کی طرف جانا ہے. تھوڑا سا شروع کا ایک دن آپ بیان فرما دیں، پھر دوسرے دن کی طرف چلتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. امپورٹنٹ کیا ہے پہلے دن، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے دن کی طرف. ایسا محسوس کریں کہ آپ حج کے سفر پر چل پڑے ہیں، دوسرا بیان فرما دیں. دیکھیے کہ جیسے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اگر تاریخ کے ساتھ تمتع کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اب نیا احرام باندھنا پڑے گا. غسل کر لیں، زائد بال ناخن وغیرہ ہیں اس کی صفائی کر لیں. یہ سب کچھ ہوٹل پر ہوگا؟ سب ہوٹل پر ہوگا. جو آپ عزیزیہ میں رہیں گے موسٹ پروبیبلی، بہت زیادہ اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ میں ہوں گے، مگر عمومی طور پر عزیزیہ میں ہوا کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایک سوال لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ بھئی اب احرام باندھنا ہے حج کے لیے، اب مکہ جانا ضروری ہے سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ چونکہ فون آتے ہیں اکثر، اب حرم جا کر ہی احرام باندھنا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اب چونکہ ان دنوں میں عزیزیہ سے حرم کو آنے والی بس بند ہو جاتی ہے اور آپ کو ٹیکسی بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، باعث تکلف ہوتا ہے. اگر یہ مستحب ہے، اگر موقع ملتا ہے تو حرم جا کر کے آپ نماز پڑھ کر کے وہاں سے احرام آغاز کرنا چاہتے ہیں کریے. اگر نہیں ہو رہا ہے حدود حرم کے اندر ہی، حدود حرم کے اندر ہوتا ہے عزیزیہ، اپنی ہوٹل پر آرام سے تیاری کر لیں. ذوالحجہ کی کس تاریخ کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں کہوں گا کہ 7 تاریخ کو آپ کو تیار ہو جانا پڑے گا، کیونکہ 7 ذوالحجہ کی رات ہی یہ لوگ بسز کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ شرعی طور پر حالانکہ مستحب اور سنت یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تاریخ کی صبح فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ میں وہاں سے آپ مینا کے لیے تشریف لے گئے ہیں. وہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھی. پہلا دن جس کو ہم کہہ رہے ہیں 8 ذوالحجہ ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا فرمائی ہے. پہلا دن یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. مگر چونکہ آج کل رش بہت زیادہ ہے، معظمہ میں ادا کر لی تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، 9 کی فجر 5 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اتنے لاکھوں لوگ حاجیوں کو جانا ہے اور لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہوگا، تو عمومی طور پر وہ لوگ 7 تاریخ کے دن مغرب کی نماز کے بعد سے آغاز کر دیتے ہیں نکالنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہوگا، کوئی خلاف شرع نہیں ہے. کوئی ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں کہ بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں، بھائی ہم فجر پڑھ کر ہی جائیں گے. اگر چونکہ آپ ٹینٹ والوں سے، معلم سے الگ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوگی. تو لہٰذا ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ ایک ان کے ساتھ ہو جائیں بہتر ہے. اب آپ چلے جائیں گے مینا میں، آپ 8 کی صبح فجر وہیں ہوگی آپ کی، تو 8 کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیا کیا کرنا ہے کام؟ کچھ بھی کام کرنا نہیں ہے. آرام کریے، ریلیکس رہیے، دعائیں کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، ذکر و اذکار کریے. کرنے کا کام 8 تاریخ کو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے وقت پر نمازیں ادا کریے. اچھا، نمازیں وہ عرفات کا دوسرا دن ہوگا، وہ 10 تاریخ ہوگی. 9 تاریخ ہوگی. 8 کے دن کوئی کام نہیں ہے آپ کے لیے. سکون سے رہیے، عبادتوں میں رہیے، بات چیتوں میں، وقت میں، کھانے پینے کا وہاں پر آپ کو رہے گا. آرام سے کھائیے پیجیے، سکون سے کھا کے پی کر رہ سکتے ہیں، مگر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. پہلا دن کوئی ڈیفیکلٹ کام، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ٹاسک نہیں ہے. صرف نمازیں اپنے وقت پر ہے، کھا کے پی کے سکون سے رہنا ہے، باجماعت نمازوں کا ادا کرنا ہے. وہاں بھی ہوتا ہی ہے کہ پہلا دن انٹروڈکشن میں گزار دیتے ہیں، تعارف، آپ کی فیملی کون ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کدھر ہے، ٹینٹ والوں کے ساتھ. تو لہٰذا اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، عبادتوں میں گزاریں، آرام کر لیں، آنے والے دن کی تیاری کرتے ہیں. 8 تاریخ ہو گئی مکمل. 9 تاریخ 8 کو کب نکلے ہم؟ 8 کے دن بھی رات ہی میں نکال دیں گے لوگ. 9 کے دن حالانکہ عمومی طور پر ہونا یہ ہے، آپ 8 کی رات ہی وہ لوگ مینا سے نکال کر کے رات کے 1-2 بجے رات کو آپ کو عرفات کو لے کر چلے جائیں گے. وہ لوگ عرفات پہنچ گئے. آپ ارشاد فرمائیے، یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ دن آ رہا ہے 9 تاریخ کا، اس میں کیا کیا ہے یہ ارشاد فرما دیں. 9 ذی الحجہ یہ حج کا اہم ترین دن ہے. اس دن حج کا جو اہم ترین رکن ہے وقوف عرفات، یہ ادا کیا جانا ہے. تو فجر کی نماز 9 ذی الحجہ کی فجر ہی سے یہاں سے اب تکبیرات تشریق کا بھی آغاز کرنا ہے. ایک چیز اس کا یہاں سے 9 کی فجر سے کہیں بھی ہو، اس کا جی واجب ہے. ہر نماز کے بعد 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق، فجر کی نماز ہو گئی. اس کے بعد جب صبح میں عرفات کے لیے نکلنا ہے، لیکن عموماً آج کل انتظامات کے تحت جو ہے رات ہی میں عرفات پہنچا دیا جاتا ہے. عرفات میں جہاں ٹینٹ میں ٹھہرا دیا جائے، وہیں پر جانے کے بعد
اب اگر وہاں پر میسر ہو تو زوال سے پہلے غسل کر لینا یہ سنت ہے. اگر آسانی سے میسر ہوتی سہولت وہاں پر اگر غسل کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. پاسبل ہو تو زوال سے پہلے یہ ساری چیزیں. ہاں جی بغیر صابن بھی نہیں، اور جو ہے اس طرح سے رگڑ کے نہانا کہ جسم کا میل دور ہو جائے نہیں، اب بطور سنت کے جی، تاکہ ایک نئی تازگی پیدا ہو جائے، ایک ایکٹیو آدمی ہو جائے. یہ کھانے پینے سے اور غسل وغیرہ ساری چیزوں سے زوال سے پہلے. اچھا روزہ یہاں پر ہے، اس کی اجازت ہے حجاج کرام کو؟ نہیں، حجاج کرام کے لیے وہ روزہ نہیں ہے. اچھا روزہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سے اب وقوف کا بھی وقت شروع ہو گیا ہے. یہ زوال کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق سے پہلے تک ایک لمحہ بھی اس میدان میں ہمارا گزر جاتا ہے تو پھر حج ادا ہو گیا. باقی دوسری چیزیں جو ہے اب اس کے بعد اور ایک فرض بچتا ہے، وہ ہے طواف کا. باقی دیگر چیزیں واجبات ہیں. تو یہ حج کا رکن اعظم ہے جو 9 ذی الحجہ کو یہاں پر ادا کیا جاتا ہے. البتہ ایک لمحہ بھی ٹھہرنے سے فرض تو ادا ہو گیا، لیکن واجب یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وہیں پر میدان عرفات میں رہیں. یعنی ظہر سے مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب سورج ڈوبنے تک. اور عرفات پورا کا پورا موقف ہے، جہاں چاہے وہاں ٹھہر سکتے ہیں. صرف ایک خاص وادی عرینا کی کہی گئی کہ وہاں پر منع ہے. جبل رحمت کے پاس وہاں پر اگر موقع ملتا ہے تو وہاں پر افضل ہے. آج کل کے حساب سے ٹینٹ کدھر ہوتا ہے اور گروپ کدھر ہوتا ہے، وہاں جانا آنا ایک تکلف سے خالی نہیں ہے. پورا کا پورا میدان وہ وقوف کے لیے ہے، عرفات ہے. وہ جہاں بھی چاہیں وہاں پر وقوف کریں. ظہر کی نماز وہاں ادا کی جائے گی اور عصر کی نماز ادا کی جائے گی. اب یہ دونوں نمازوں کے سلسلے میں یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ عرفات کی جو مسجد ہے، مسجد نمیرہ، وہاں پر امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے گی. تو وہاں پر ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کے ادا کریں گے، اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے. دونوں نمازیں وہاں پر اگر امام کے ساتھ، امام کے پیچھے اگر خود جماعت بنا لیں، اگر خود اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جمع کی اجازت نہیں ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی جائے گی اور عصر کے وقت میں عصر ادا کی جائے گی. جانے والا مسافر ہے یا مقیم ہے جی، اگر وہ 15 دن کے لیے مکہ معظمہ میں تھا تو وہ قصر کرے گا، یا ہر بندہ عرفات کے میدان میں قصر کرے گا؟ قصر کا حکم تو جو ہے شریعت کا مسافر کے لیے. تو اب لیکن یہاں پر ایک بہت اہم ترین معاملے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ عموماً یہ گنا جاتا ہے کہ انڈیا سے مکہ مکرمہ کب پہنچے وہ تاریخ سے جو ہے وہ اپنے سفر کو شمار کرتے ہیں. نہیں، یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ حج کا جو سفر ہے اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. اچھا، پہلا حصہ یہ کہ ہم جس تاریخ، مثال کے طور پر 1 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. بالکل 1 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ حج کو جیسے نکلنے کا جو دن ہے 8 تاریخ تک، 8 تاریخ کو حج کے لیے جاتے ہیں، تو تب تک حج کو جانے سے پہلے تک اگر 15 دن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھیں گے. اگر حج سے پہلے ہی 15 دن ہو چکے ہیں تو پھر وہ مقیم ہوگا. 15 دن نہیں ہوئے تو وہ مسافر ہی رہے گا. اس کے بعد اسی لیے قصر کا مکمل پورا میدان، میں نے مکہ مکرمہ کا جتنا آپ کا اسٹے ہے اس کو ایک ساتھ نہیں شمار کیا جائیں گا. حج کو نکلنے سے پہلے تک الگ شمار کریں گے، پھر حج کے بعد کی جتنے دن وہاں رہ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. تو اب اگر ہم آئے 1 تاریخ کو اور نکل رہے ہیں 10 تاریخ تو، یا سرکاری حساب سے 10 تاریخ کو نکل گئے اور 15 دن مکمل نہیں ہوئے تو پھر وہ مسافر رہے گا. اب مسافر رہنے کی وجہ سے وہ نمازیں بھی قصر کرے گا، اور قربانی جو عید کی قربانی ہے وہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں رہے گی. مسافر کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ سارے احکام اس کے لیے ہوں گے. اگر مقیم ہو تو پھر نمازیں بھی مکمل پڑھیں گے. ہاں، البتہ امام اگر کوئی مقیم ہے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری نماز ادا کریں گے. اگر امام بھی مسافر جمع بین الصلاتین تو نہیں ہوگی، جمع بین الصلاتین تو نہیں امام کے ساتھ پڑھے تو ہی ہوگی. جی، اور اپنے اپنے خیموں میں جب ادا کی جائے گی، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر ادا کی جائے گی. سورج ڈوبنے تک
یہ ہم عرفات کے میدان ہی میں رہیں گے، اس سے پہلے عرفات کے میدان سے نہیں نکلیں گے، اگرچہ کہ مغرب کا وقت شروع بھی ہو جائے تب بھی مغرب وہاں پڑھنا نہیں ہے۔ مغرب کہاں پڑھنا ہے؟ شام میں، مزدلفہ میں۔ تب یہ 9 تاریخ کے دن بس وقوف اصل کا، وقوف اصل کا وقوف میں کرنا کیا ہے؟ تلاوت، ذکر، اذکار۔ ہاں، ابھی تک بھی جو تلبیہ چل رہا تھا لبیک وہ بھی جاری رہے گا، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، دعاؤں میں وقت کو گزارا جائے، ممکن ہو تو کھڑے ہو کر دعا کریں، اگر حسب استطاعت یا بیٹھ جائیں، یا نہیں تو کچھ دیر اندر بیٹھیں اور کچھ دیر کے لیے باہر آئیں۔ دعا اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، استغفار کریں، اور جو احادیث کریمہ میں جو دعائیں آئی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جانا یہاں پر ایک غنیمت کا موقع ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان حجاج کے اوپر فخر فرماتا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مغفرت عامہ کے نزول کا دن ہے۔ تو یہاں پر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کیا رکھیں گے؟ سورج ڈوبنے کے بعد اب جیسی سہولت ہے، بعض لوگوں کو بس کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور بعض حضرات کے لیے ٹرین کی سہولت ہوتی ہے، وہ جیسی بھی سہولت ہو اس کے بعد وہاں جائیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عام طور پر عموماً بعض لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بعض 8 9 بجے، بعد 10 بجے، کوئی بھی وقت ہو، جب پہنچیں گے تبھی آپ، آج کے دن مغرب کا وقت وہی ہے جب ہم مزدلفہ پہنچیں گے۔ مغرب کو آپ روکے رکھیں، جی وہاں جانے کے بعد وہاں مزدلفہ پہنچنے کے بعد 12 بج جائیں تو مکروہ اوقات نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی جب بھی پہنچے پہلے نمازوں کو ملائیں، ادا ہوگی، پہلے مغرب ادا ہوگی، پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد فوری جو ہے اسی کے مغرب کی نماز ادا کرتے ہی مغرب کی سنت نہیں پڑھیں گے، فوراً اٹھ کے عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اب پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں، پھر وتر ادا ہوگی۔ ایک تازہ وضو بھی وہاں پہنچتے ہی کر لیں، اور اس کے بعد اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ قبولیت کا مقام ہے مزدلفہ میں، اس میدان، کھلے میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر کھلے میدان میں ٹھہرنے کے حساب سے اگر کوئی حسیر وغیرہ یا کوئی ٹینٹ نہیں، اور کوئی دھوپ کا وقت، رات کا وقت ہے تو کوئی بچھانے کے لیے کوئی چیز رکھ لیں۔ اور چونکہ میدان عرفات میں حجاج کے لیے کھانے کا نظم ہوتا ہے، مینا میں ہوتا ہے، لیکن مزدلفہ میں ایسے کوئی کھانے کے اسٹال نہیں ہوتے، تو ایسی چیزیں جیسے فروٹس وغیرہ کوئی وہاں پر اس رات کے لیے رکھ لیں۔ تو اور پہلے جو بانٹنے کا نظم ہوتا تھا، اب اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، تو کوئی ایسی چیزیں ساتھ رکھ لیں۔ اب اس کے بعد رات جتنا ہو سکتا ہے عبادت میں تہجد پڑھیں، دعاؤں میں گزاریں، آرام کرنا چاہیں آرام کریں۔ اور ایک کام یہاں پہ رات ہی کے وقت کنکریاں چن لینا ہے مزدلفہ ہی سے کنکریاں چن لیں، 70 کنکریاں چن لیں، اور ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ کنکریاں چننے کے بعد اس کو دھو لیں، اور جو تھیلی ہوتی ہے اس میں جمع کر لیں، یا کوئی اگر بوٹل وغیرہ ہو تو اس میں دھو کر واش کر کے اس کو رکھ لیں۔ اب یہ یہاں کا 9 کا یہ پورا ہو گیا۔ اب 8 کو تو کچھ بھی کرنا نہیں تھا، پہلے دن تو آپ بہت آسانی سے نکل گئے۔ 8 کے دن جو آرام کیے تھے، اب اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے، 10 کو اب محنت کرنی ہے 10 تاریخ کے دن۔ اب رات آپ کی گزری ہے 9 اور 10 کی جو درمیانی شب ہے وہ مزدلفہ میں گزری ہے۔ عمومی طور پر بعض حضرات جو ہے یہ کرتے ہیں کہ مزدلفہ آئے، فوری کچھ دیر 1 آدھا گھنٹہ گزارے، فوری طور پر چلے جائیں۔ کہاں چلے جاتے؟ اپنے ٹینٹ چلے جاتے ہیں، مینا جا کر کے آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح کنکری مارنے، یا پھر بعض تو ایسے بھی ماشاءاللہ رات ہی کنکری مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو ہے بڑی آسانی اختیار کر لیتے ہیں، آسانی سہولتیں دیکھا کرتے ہیں۔ تو بہرحال فجر کی نماز وہیں پڑھیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اتنا انتظار فرمایا کہ سورج کی شعاعیں نکلنی آغاز ہو جائے۔ مزدلفہ 10 تاریخ ہے، فجر کی نماز ہو گئی ہے، کچھ شعاعیں نکلنے لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں حج کی جو کمیٹی ہے یا جس گروپ کے ساتھ آپ تشریف لے رہے ہیں وہ کچھ مدد کرتے ہیں یا پھر خود کو نکلنا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو مزدلفہ سے مینا آپ کو اپنا آپ جانا پڑے گا۔ ہاں، پرائیویٹ اگر کوئی حجاج ہے تو پرائیویٹ والے کچھ انتظام کر لیں گے، گروپ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب جو گورنمنٹ کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں، ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں، یہاں تک مزدلفہ میں چھوڑ مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ تک ٹرانسپورٹ کی اب اس کے بعد پیدل جانا ہے، صرف ٹرین والوں کے لیے سہولت ہے ٹرین والوں کے ٹرین کا پاس ہے،
جس نے یا تو پرائیویٹلی خریدا بھی جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پیکیج میں انکلوڈ نہیں ہے تو وہ لوگ آپ کی ہوٹل پر آ کر کے وہ لوگ کچھ پیسے 200-300 ریال کچھ ہوتے ہیں پاسز بیچتے ہیں. اگر آپ وہ ٹکٹ خرید لینا چاہ رہے ہیں. تقریباً کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یہ کہاں سے مزدلفہ سے مینا پھر اگر آنا چاہیں تو ہم پورا اگر سفر ہو تو کم سے کم 20 کلومیٹر ٹوٹل پورا. مکے سے نکل کر مکہ واپس آنے تک 20 کلومیٹر ہے. یہ مزدلفہ سے مینا میں سمجھتا ہوں 3-3.5 کلومیٹر ہوگا. تو واک کرنا آسان ہے اگر کرنا چاہیں آپ کے طریقے پر. اگر لیکن عرفات سے مزدلفہ طویل ہے 9 کلومیٹر کے. عرفات سے مزدلفہ وہ تو خیر سواری اویلیبل ہے. مگر اگر وہ بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھ میں نہیں آتا جن کو جہاں راستے میں سمجھ میں آئے گاڑی چھوڑے ہیں. کوئی ایسے ڈرائیور کو ہائر کیا جاتا ہے جس کو راستوں کا پتہ نہیں ہوتا, جہاں اس کو نظر آئے وہ چھوڑ دیتا چلے جاتا ہے. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے. بہرحال مزدلفہ کے فجر کے نکل گئے مینا کے لیے. مزدلفہ میں نماز فجر ہو گئی, وہاں سے نکلے ہیں. عام طور پر گروپ کی شکل میں نکلتے ہیں یا لوگ تنہا تنہا جس کو جیسا سہولت ہے. اگر آپ کے پاس گروپ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ گروپ کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ گروپ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں تو تنہا جانا ہوگا. اب مینا ڈائریکٹ جانی ہے یا آپ چاہے تو جا کر کے اپنا ساز و سامان ٹینٹ پر پھینک کر اگر آپ کا راستے میں پڑتا ہے ساز و سامان ڈال دیں, تنہا سکون سے جائیں تاکہ آپ فری رہیں گے. وہاں بھی کوئی آپ کو سواری ملنے والی نہیں ہے. اگر آپ کو ٹرین بھی ملتی ہے تو چونکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ٹرین جہاں چھوڑتی ہے اس کے بعد 3 فلور کے بریجز کراس کر آنا پڑتا ہے. چھوڑی یہیں پر ہے ٹرین, یہ برج سے نکل کر ایسے 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 3 بریجز کراس کر آنے میں سمجھتا ہوں کہ میں پیدل اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو آسانی سے پہنچ جا سکتا تھا. تو آنے کے بعد اب پہلا کام ہے آپ کو کنکری ماننا ہے. 3 شیطان ہوں گے, چھوٹا, درمیانی اور بڑا. بڑے شیطان کو جو ہے آپ کو پہلے دن 10 تاریخ کے دن کنکری ماننا ہے. 7 کنکری ماننی ہے. صرف ایک شیطان کو مارنی ہے پہلے دن. اب جیسا حضرت فرما رہے تھے تلبیہ جو شروع ہوا تھا احرام باندھنے کے بعد سے, اب یہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند ہو جائے گا. رمیج مار کے کنکری شیطان کو دیکھتے لبیک ختم, اب اس کو کنکری مارنے کی تیاری کرنی. چلیے ماشاءاللہ. یہاں پر آپ کو بڑے شیطان کو, یعنی اگر آپ ایسے جائیں گے تو پہلے سب سے چھوٹا آئے گا, چھوٹا شیطان سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, وسط ہے, درمیانی, اس کے بعد آخر میں جو ہے بڑا والا آئے گا. اس کو آپ نے 7 کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا ایک کام ہوا ہے آج. اور 63 کنکریاں اور باقی ہیں آپ کے پاس باقی ہے. حضرت نے وہ 13 تاریخ کے حساب سے بھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا, 13 کو اگر آپ کو رکنا پڑ جائے تو آپ کو کنکری مارنا پڑے گا. اچھا چلیے 10 کا تو یہ پہلا کام ہے کنکریاں. اس کا وقت بھی ایڈ کر دیجیے. ہاں, وقت اس کا طلوع آفتاب طلوع فجر کے بعد سے, یعنی صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جائے گا وقت. آپ مغرب تک سکون سے مار سکتے ہیں, اس میں کوئی, مگر افضل ترین وقت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مارے. اگر کوئی مغرب تک بھی مارتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں. جی چلیے. اب یہ کنکری سے پہلے جو وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے, وہ واجب ہے. اس کو بھی صبح کا جو طلوع صادق کا وقت ہے وہ وقوف عرفہ ہے. اگر وہ مس ہو گیا تو پھر مزدلفہ میں آپ کو دم واجب ہوگا. میں جیسے وہ بات ہماری وہاں ڈسکنٹینیو ہو گئی کہ لوگ 1-8 گھنٹہ گزار کر واپس چلے جاتے ہیں. وہ واپس جانے والوں کے لیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے شرعی طور پر تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا. یعنی صبح صادق تک ان کو وہاں پر رکنا ہوگا مزدلفہ میں. اکثر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے اگر ریشیو وائز تو 70-80% لوگ جو ہے ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل. آسانی کے لیے سواری چلے جا رہی ہے یا جو ہے گروپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں, اسی لیے راتوں رات واپس مینا آ جا رہے ہیں. تو لہٰذا مینا میں نہ رکے, مینا میں نہ جائیں, بلکہ مزدلفہ میں آپ کو صبح صادق تک رکنا ہے. یہ واجب ہے یہ احناف کے نزدیک. چلیے پھر کنکری مارے. اب دوسرا کام ہے آپ کو انتظار کرنا ہے قربانی کا, دم شکرانے کا. یعنی آپ اگر حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں, ہر 2 حج میں آپ کے لیے دم شکرانہ واجب ہے, قربانی دینا. اب قربانی کے لیے انتظار کرنا ہے. جب تک کہ قربانی کے یقین نہ ہو جائے تب تک آپ اپنا حلق کروا کر کے اپنا احرام نہیں اتار سکتے. احناف کے نزدیک یہ واجب ہے, کنکری مارنا, قربانی دینا اور حلق کروانا. اگر کسی کی قربانی پہلے ہو جائے اور کنکری وہ بعد میں مارے تو ترتیب چھوڑے گی تو دم واجب آئے گا. لہٰذا کنکری ہے. اہل حدیث حضرات کے نزدیک نہیں, چونکہ اصل میں ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ کر کے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تقدیم و تاخیر ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا حرج. تو فلا حرج سے وہ لوگ یہ مانے لیتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوا, کوئی دم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دم دے دو, حج ختم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے, حج آپ کا ساقط ہونے والا نہیں ہے. پہلا کام کنکری ماننا ہے. دوسرا کام ہے قربانی. اس کے بعد ہے حلق کا نکالنا. حلق کروانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا احرام آٹومیٹکلی, احرام کی جو پابندیاں ہیں, لباس ٹھیک ہے رہا, کوئی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد آپ کے لیے کام ہے مینا میں آپ کا کام آج کا فنش ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس ہمت ہے
اور بہتر ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو طواف افاضہ یا طواف زیارہ آپ کے لیے اجازت ہے. آپ یہاں سے نکلیں گے, جا کر کے حرم عام لباس میں ہوں گے تو بھی جائیں گے, پہلے طواف کریں گے, اس کے بعد افاضہ کی اب آپ نے طواف کی جو دو الگ الگ قسمیں بیان فرمائی, یہ ایک ہی ہے دو ہیں؟ دونوں ایک ہی ہے. طواف زیارہ بھی ایک ہی ہے, طواف افاضہ بھی وہی ہے, ایک ہی طواف کے دو الگ الگ نام ہیں. تو لہذا اور یہ حج کے جیسا فرمایا تھا فرض ہے, یہ فرائض میں احرام باندھنا وقوف عرفات کے ساتھ یہ بھی فرض ہے, تیسرا فرض ہے. اس کے بغیر ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس آج اجازت ہے, 10 کو بھی اجازت ہے, 11 کو بھی ہے, 12 کو بھی اجازت ہے. مینا میں آپ گزاریں گے, اب وہ مینا میں ہی رہیں گے آپ, یا پھر ہوٹل پلٹ کر آنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, مینا میں ہی رہنا پڑے گا, رات آپ کو مینا میں ہی گزارنی پڑے گی. اگر کوئی جا کر کے طواف زیارہ یا افاضہ کر رہا ہے, کر وہ اپنی ہوٹل میں رکے گا نہیں مکہ مکرمہ میں رات, کتنی بھی رات کیوں نہ ہو, واپس مینا چاہتا ہے صاف کپڑے پہن, ٹھیک ہے. اگر وہاں جا کر کے تبدیل کر کے اپنا ساز و سامان رکھ کر کچھ نیا ساز و سامان لے کر آنا چاہتا ہے آئے, اس میں کوئی حرج نہیں. سہولت ہوتی ہے سواریوں کی سہولت اتنی نہیں ہوگی, اور سواری میں سمجھتا ہوں کہ سواری میں بیٹھے بیٹھے آپ تھک جائیں گے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پیدل چلنا پڑے گا. اگر آپ کے لیے سہولت ہے حجاج کرام کو تو 11 کے دن کنکری مار کر آرام سے جائیں, جا کر کے سکون سے کریں. یہ بہتر ہے کہ زیادہ بہتر ہے 10 تاریخ ختم ہو گئی 10 تاریخ, اور کچھ کام نہیں ہے, مینا میں آنا ہے, آرام کرنا ہے, کھانا پینا. اب 11 تاریخ تک پہنچ گئے ہم, اب 11 کا کیا ہے, کچھ کام ہے 11 کو بھی. 11 تاریخ کو طواف کے ساتھ سعی بھی کر لیں گے. طواف اگر طواف جس دن اس میں اگر کوئی پہلے کر لیا ایڈوانس میں, جی حوالے سے بھی آپ فرما دیں. سعی اگر حج کے لیے بعد میں اگر سعی نہیں کرنا چاہتا ہے, پہلے اگر پیشگی طور پہ سعی کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے حج کا احرام باندھ لیں. حج کا احرام باندھ کر ایک صرف سعی نہیں کی جا سکتی, سعی کا طواف کے ساتھ جوڑ ہے, پیر ہے, تو ایک نفل طواف کریں گا, اس کے ساتھ سعی کر لیں گے. یہ ہے سعی کر لے گا. پھر اس کے بعد اب وہ پہلے سعی اگر کر چکا ہے تو بعد میں آنے کے بعد جو طواف زیارہ ہے صرف طواف کر لینا کافی ہے. اب چونکہ اس طواف میں احرام نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر رمل بھی کرنا نہیں ہے, اجتباع بھی نہیں ہے. اس کے بعد اب 11 تاریخ طواف وغیرہ کرنے کے بعد رات میں کتنی بھی تاخیر ہو مینا واپس آ جائیں گے. مینا میں رات میں جو ماننی ہے, یا رات میں آنے کے بعد اب صبح 11 کے دن صبح وہاں پر اب اس دن اب جو کنکری مارنے کا وقت ہے یہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. پہلے دن کا جو وقت ہے وہ صبح سے شروع ہو گیا. دوسرے دن یعنی 11 اور 12 یہ 2 دن جو کنکری مارنے کا وقت ہے یہ زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع. اگر زوال سے پہلے اگر کنکری مار لی جائے تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی, شمار نہیں ہوگی. زوال کے بعد دوبارہ پھر مارنا پڑے گا کنکری. تو اب اس کے بعد کنکریاں مارنا ہے. آج جو ہے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے ساتھ. پہلے وہاں پر داخل ہوں گے, پہلے چھوٹے جو پہلا شیطان ملتا ہے چھوٹا, اس کے اوپر 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے, دعا کریں گے. پھر آگے بڑھیں گے, پھر دوسرے شیطان کو کنکری ماری جائے گی, پھر دعا کی جائے گی. پھر اس کے بعد تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب بغیر دعا کیے کہ ویسے ہی وہاں سے نکل جائیں گے اور پھر پلٹ کے وہاں سے آ جائیں گے. کنکریاں دی تھی اس میں سے 21 اور 7 28 کنکریاں استعمال ہو چکی ہیں. تو وہاں سے پھر پلٹ کر مینا آ جائیں گے. اگر 10 تاریخ کو طواف نہیں کیا تھا تو آج کے دن طواف کر لے سکتے ہیں. 10 11 12 3 دنوں میں طواف. 12 کو بھی اب 12 کو کچھ کام ہے سوائے رمی کے کچھ بھی نہیں. اچھا, اگر کوئی آدمی 11 کے دن زوال سے پہلے کنکری مار لیا, اگر اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اگر نہیں پتا تھا, چونکہ عموماً ہوتا ہے یہ, وہاں پر مار دیتے ہیں لوگ جا کر کے, صبح مار دیے فارغ ہو چکے ہیں. اور کنکری مارنے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ خواتین وغیرہ ہے یا بوڑھے حضرات ہے, وہ لوگ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں. بالکل. بعض وقت ایسا بھی دیکھا جاتا ہے 4 دوست ہے, بولے ایک دوست جاؤ, ایک دن ایک دوست کی باری ہے, پورے آج ریلیکس کریں گے, دوسرے دن دوسرے دوست کا ٹرن ہوگا, تیسرے دن تیسرے دوست کا ٹرن ہوگا, وہ پوروں کے بنچ لے جائے گا, ایک ایک کے نام سے مارے گا. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھیے, وکیل بنانے کی اجازت اسلام نے ضرور دی ہے, لیکن وہ عذر کے ساتھ ہے, کوئی معذور ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ معذور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ویل چیئر پہ آ کے مارتے ہیں. ایسے ضعیف لوگوں کو دیکھ کے ان نوجوانوں کو تو عبرت لینی چاہیے کہ جب یہ کمزور لوگ, ضعیف ہے, اپاہج ہیں, وہ لوگ آ کر مارتے ہیں تو یہ ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے مقام پہ بیٹھیں اور کسی کو اپنا وکیل بنا دیں. ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ, 12 تاریخ کے دن
12 تاریخ کے دن میں میری ملاقات ہو رہی ہے جدہ میں ایک حاجی صاحب سے. میں نے پوچھا آپ یہاں کہاں پر؟ میں نے کہا آپ تو مینا میں رہنا ہے, کنکری مارنے کا آج آپ کا حج کے دن. تو انہوں نے میں جو ہے ہمارے جو روم میٹ تھے ان کو حوالے کر وکیل بنا کر آئے. میں نے کہا جدہ کیوں آئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ صرف 2 دن کے اندر فلائٹ ہے, جانا ہے, کچھ شاپنگ وغیرہ کر لوں گا بول کر میں آ گیا ہوں. تو جدہ میں ہے موصوف 12 تاریخ کے دن. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے. حالانکہ میں نے کہا بھائی آپ کو شاپنگ کرنا ہے تو شاپنگ دنیا میں آپ جس مقام پر رہتے ہیں وہاں شاپنگ ہو سکتی ہے, مگر یہ حج کی سعادت کہاں ملے گی اپنے ہاتھ سے آپ کو کرنا. تو 11 تاریخ کو صرف کنکریاں مارنی تھیں بالکل, اور اگر طواف نہیں کیا ہے تو طواف کر لینا تھا, تو کام ختم. 12 تاریخ ارشاد فرما دیں. بس 12 تاریخ بھی ویسے ہی ہے جیسے 11 کی طرح ہے. کنکریاں ہیں آج بھی بس 7 کنکریاں مارنا ہے. آج بھی 21. اچھا 21 کنکری مارنا ہے. کوئی زوال کے بعد وقت شروع ہو گیا ہے, ظہر کے بعد سمجھ جانے کے لیے. 21 ہاں 21 48 49 کنکریاں. 49 کنکریاں اصل میں 49 کنکریاں ہی ہے. حضرت نے وہ 21 کنکری اضافی اس لیے رکھوائی ہے کہ اگر آپ 13 تاریخ کے دن 12 کو آپ نے زوال کے بعد ظہر کے بعد جائیں گے, چھوٹا درمیان وسط اور بڑا 7 کنکریاں ماری, آپ کا کام ختم ہو گیا. اب مینا آئے آ کر بھی کرنا نہیں ہے, 11 کو کوئی خاص کام نہیں ہے, صرف مینا میں قیام کرنا ہے. اصل کام کے دن جو ہے صرف 2 ہے, وہ ہے 9 اور 11 10 9 اور 10 سب سے ٹف ڈیز ہے. تو پہلے بھی آرام دیا گیا, بعد میں بھی آرام دیا جا رہا ہے. حج کے 5 ایام بہت مشکل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. 2 دن ہے, صرف 2 دن ہے. 2 دن میں بھی 9 کے دن کیا ہے, صرف عرفات میں پورا دن گزرے گا. اصل کام کا دن ہے 10 کا, آنا جانا اور ساری چیزیں. 12 تاریخ ختم ہوگی, 13 کو ارشاد فرما دیں آپ رکنا ضروری ہے یا پھر مینا سے پلٹ کر؟ اس میں اجازت ہے, 12 کے دن رمی کر کے واپس ہو سکتے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. رکنا چاہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے تھے, 13 کی کنکری مار کے آئے, سنت ہے. اکثر تو 90% تو لوگ, بلکہ اس سے زائد فیصد لوگ 12 کو چلے جاتے ہیں. لیکن 12 کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے اگر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو بلا کراہت جا سکتے ہیں. لیکن اگر مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اب بغیر 13 کی رمی کرے کے جانا مکروہ ہے. اگر وہاں پر رات میں رک گئے تھے اور صبح ہو گئی تو پھر صبح تک اگر مینا میں رہے تو اب مکروہ نہیں, بلکہ اب جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ کنکری مار کے جائیں. اس واسطے آپ کس کنکری اب جو اضافے تھی اور بھی کچھ اضافہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ساتھی کو ضرورت پڑے تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے, کسی کے پاس اگر ضرورت ہو تو. کا سائز کیا ہو, کیونکہ بعض وقت جیسے کہ سوال آتا ہے کوئی چپل اٹھا کر مار رہا ہے, کوئی اپنے سامان پھینک کر مارتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے کہ بھئی یہی شیطان ہے جس نے ہمیں لڑا کر کے الگ کیا تھا, فلاں کیا تھا, اور وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو اس کا سائز کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے فقہاء نے اکرام نے بیان فرمایا کہ درمیانی سائز کی ہو اور اویلیبل ہوتی ہے. جی ہو اویلیبل ہوتی ہے. آج کل وہاں ڈالے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے ٹرکس میں لا کر. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اب موجودہ دور کے لوگ ایک باضابطہ طور پر اس کو لا کے ڈال رہے ہیں, لیکن پہلے اس کا کوئی نظم نہیں تھا. لاکھوں کنکریاں اٹھائی بھی جا رہی ہے, پھر جو ہے جو بھی آدمی جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ دستیاب ہے. اور اس بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کنکریاں جن کی مقبول ہوتی ہے فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں, فرشتے ان کے کنکریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو 12 یا 13 تاریخ کو حج مکمل ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ مبارک کرے. بہت خوبصورت سفر تھا حج کا. بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جن حضرات کو پروگرام دیکھنے کا موقع ملے گا, بہت سی چیزیں ان لوگوں کے لیے. ایک چیز رہ گئی ہے, طواف وداع رہ جائے گا. جی طواف وداع اب مکہ معظمہ تو پہنچ گئے, 12 دن کے بعد ایک کام باقی رہ گیا ہے, باقی رہتا ہے حج کا. یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر ہمارے عازمین کے لیے دہرا دیتا ہوں یہ چیز, تاکہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں. بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ پورے حج میں آسان انداز میں کہوں تو آپ کو 9 کام کرنا ہے. کیا 9 کام کرنا ہے. 9 میں سے 3 فرض ہے, باقی 6 واجبات ہے. نمبر 1 احرام باندھنا اور لبیک پڑھتے ہوئے احرام باندھنا. نمبر 2 عرفات میں وقوف کرنا. نمبر 3 طواف زیارہ. یہ 10 11 12 3 دنوں میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. یہ 3 فرائض ہیں, یہ کرنا ہی کرنا ہے, کمپلسری ہے. کوئی دم دے کر اس سے جو ہے تلافی نہیں کی جا سکتی. اب اس کے بعد بچے 6 واجبات ہیں. کیا بات؟ 6 واجبات میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مزدلفہ کا وقوف کرنا. یہ کب ہوگا؟ 10 تاریخ کے دن صبح. اور اس کے بعد دوسرا جو واجب ہے
صفا مروہ کے درمیان کی سعی کرنا. وہ جو حج تمتع والے عمرے کی جو کرے تھے وہ الگ ہے، یہ حج کی سعی ہے، یہ بھی واجب ہے. اس کے بعد نمبر 3 رمی کرنا، نمبر 4 اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا، اور نمبر 5 حلق یا قصر کروانا. اس کے بعد 6ویں درجے میں جو واجب ہے یہ آفاقی کے لیے ہے کہ جب بھی مکہ مکرمہ سے واپسی ہو ایک مرتبہ طواف وداع کر لے. اس کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، عام لباس میں بھی جا کر جب بھی واپس ہو رہے ہیں اگر طواف وداع نہیں بھی کر سکے کو حج کرنے کے بعد جو بھی طواف کر لیا تھا وہ طواف وداع شمار کیا جائے گا. تو اس طرح یہ آسانی کے ساتھ یہ 9 چیزیں لکھ لیں اور جو بھی کام کرتے جا رہے ہیں اس کو ٹک مارتے جائیں کہ 9 کاموں میں سے ہم نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں کر لی. فرائض اور واجبات اس کی ادائیگی کے لیے آسانی کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں 3 فرائض ہیں 6 واجبات ہیں. بہت 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 کلیئر ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ اگر کوئی دل لگا کر دیکھ لے تو پھر اس کو کسی اور کلاس کو اٹینڈ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ اس کو بار بار سنیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مگر آپ دونوں حضرات کا اتنا قیمتی وقت تھا، آپ نے اس قیمتی وقت سے دی قرآن اکیڈمی کو نوازا. شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہت سی باتیں ہیں، پھر کبھی اللہ رب العزت موقع عنایت فرمائے تو ضرور میں آپ حضرات سے استفادہ کروں گا. علامہ غوری صاحب کا، حضرت علامہ بخاری صاحب مدد اللہ العالی، دونوں حضرات کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مدینے کی حاضری رہ گئی، اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے تو ایک پوڈ کاسٹ مکمل ہونا چاہیے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کی حاضری کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، عظمت اور فضیلت کے حوالے سے، پھر اللہ رب العزت موقع عنایت فرمائے تو میں آپ دونوں حضرات سے وقت دوں گا. بہرحال دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین کو بخیر پوری خیریت کے ساتھ اس سال حج کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. آمین آمین. اور دی قرآن اکیڈمی کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.